جناب ایجنڈا پاکستان کے ساتھ عامر ضیاء حاضر ہے اور ہمارے آج کے پروگرام کے ایجنڈے پر ہے بلوچستان، جو اپنے تمام تر کہتے ہیں نا مسائل کے باوجود، اس کے اتنے بڑے بڑے مواقعوں کے باوجود اور مسائل کے باوجود ہمارے میڈیا پہ اکثر وہ جگہ نہیں پاتا جس کا خود بلوچستان اور پاکستان مستحق ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب، ہمارے خصوصی مہمان ہیں۔ بہت شکریہ جمال صاحب کہ آپ نے اتنے کم وقت میں نوٹس پہ ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے اس ملک میں ان گنت سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں قوم پرست بھی ہیں، وفاقی جماعتیں بھی ہیں، مذہبی، فرقہ وارانہ۔ کیا ضرورت تھی کہ آپ نے ایک نئی پارٹی کی بنیاد ڈالی، بلوچستان عوامی پارٹی کی؟ دیکھیں، ویسے تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان میں ہر لحاظ سے صوبائی اور نیشنل لیول پہ بہت ساری پارٹیز ہیں جو ایک ریپرزنٹیشن اپنی شو کرتے ہیں اپنے ایتھنک لیول پہ، کچھ اپنے ریجنل لیول پہ، کچھ فیڈریٹنگ یونٹس کے حوالے سے۔ ہمارا بلوچستان عوامی پارٹی میں جتنے لوگ ہیں ان کا تعلق بھی کسی نہ کسی پارٹی میں کے ساتھ ماضی میں رہا ہے، لیکن عموماً بلوچستان کے اندر پچھلے تقریباً 10 سال کی سیاست جو 15 سال کی ہم نے سیاست دیکھی ہے، بلوچستان میں ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی کہ شاید یہ احساس محرومیت تو پہلے بھی تھی کہ جی شاید وفاق کی طرف سے کوئی خاص سپورٹ نہیں آتی، لیکن ہم چند دوستوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ اصل محرومی جو ہے یہ انفراسٹرکچر کی محرومی نہیں ہے جس کی وجہ سے بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، یہ اصل میں وہ سیاسی محرومی ہے جس کی وجہ سے وہ بھی نہیں ہو رہا اور سیاست بھی نہیں ہو رہی۔ اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ نمبر گیم بڑا کاؤنٹ کرتا ہے، اور بلوچستان میں شاید وہ نمبر گیم اتنا ویلیو نہیں رکھتا کسی پارٹی کے لیے، خاص کر فیڈریٹنگ جو گورنمنٹ بناتی ہے ان یونٹس کے لیے۔ اور ہم چونکہ حکومت کا حصہ رہے، ہم حکومتوں میں رہے، اور ان حکومتوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے محسوس کیا کہ ہم ایک بہت بڑے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اور حکمرانی حکومت کے ساتھ ہیں، حکومت میں بھی ہیں، اور پھر بھی اگر ہم سے یہ ایفرٹ نہیں ہو پا رہا وفاق سے کہ وہ ہم اٹینشن وہاں لے جا سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہیں کچھ کمی بیشی ضرور ہے۔ اور وہ کمی بیشی صرف یہ تھی کہ آپ جب ان پارٹیوں کا حصہ ہیں تو آپ کی سے بڑی مائنیوٹ ہو جاتی ہے۔ پھر ہم بہت سارے دوستوں نے محسوس کیا کہ بہتر یہی ہوگا کہ اگر ہم نے ایک اکثریت حوالے سے بلوچستان میں اپنی آواز اٹھانی ہے تو پھر ہماری انڈیپینڈنٹ آواز ہونی چاہیے، کیونکہ پہلے ہم وفاق میں ہوتے تھے، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، ہم عموماً اس انتظار میں ہوتے تھے کہ ہمیں ایک گائیڈ لائن ملے گی، ہمارے جذبات کچھ ہوتے تھے لیکن ہمارا جو بات کرنا تھا وہ ہمیشہ ایک طرح سے پولیٹیکل ڈکٹیشن ہمیں ملتی تھی۔ اب الحمدللہ اس چیز کو جب ہم نے ایک اس کی آزمائش سے ہم گزرے اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا، اور بہت سارے ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم پارٹی پلیٹ فارم پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ اپنی سیٹ لا سکیں۔ الحمدللہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 20-25 سال میں یا پچھلے 10 سالوں میں بلوچستان میں کوئی نہ کوئی ایسی سروس سیاسی طور پہ اپنا سیاسی وزن ہے ان کا، سب کا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز بڑی ہے کہ ضروری نہیں کہ بہت سارے سیاسی قبائلی وزندار لوگ ہیں، ہر قسم کے لوگ اس میں ہیں، جو بالکل کامنرز بھی ہیں، جو مڈ لیول کے بھی ہیں، جس میں پرانے ٹرائبل فیملیز بھی ہیں، سب نے مل کے ایک جب ایک پلیٹ فارم بنایا تو ہم نے محسوس کیا اور اس پلیٹ فارم کو ہم نے فیل کیا کہ یس ضرورت تھی اس کی، آپ کو ضرورت تھی، اور ضرورت میں اس کا جو رزلٹ آیا وہ ہمیں بڑا اچھا محسوس ہوا۔ اچھا، نتیجے کی طرف آتے ہیں، کیا وہ جو آپ کا فلسفہ یا نظریہ یا آپ کی سیاست جو جدا کرتی ہے آپ کو دیگر بلوچستان کی جماعتوں سے یا وفاقی جماعتوں سے، ایسا کیا اس میں نئی چیز ہے؟ یہ بلوچستان میں 3 قسم کی جماعتیں ہیں۔ ایک تو وفاقی جماعتیں ہیں جس میں آپ سمجھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ کاف کا بھی کمپوننٹ ہے، پھر ہماری کچھ دینی جماعتیں بھی ہیں، اسی طرح پھر ہماری قوم پرست جماعتیں ہیں۔ قوم پرست جماعتوں کا ہمیشہ ایک سلوگن ان ایسپیکٹس پہ رہا ہے بلوچستان میں جو ان کا ایک اپنا ایک نیریٹو رہا ہے۔ انہوں نے نہ کبھی ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے، نہ انہوں نے کبھی انفراسٹرکچر کی بات کی ہے، نہ بلوچستان کی خاص محرومی کی بات کی ہے۔ کچھ سلوگنز رہے انہوں نے ہمیشہ اس پہ فوکس رکھا ہے۔ فیڈریٹنگ گورنمنٹ جتنی بھی پارٹیز ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنا ایک موقف رکھا ہے، بلکہ کوئی خاص موقف نہیں رکھا ہے۔ ان کا موقف وفاق میں جو رہا ہے اس کا ٹرانزیشن تھوڑا بہت اگر بلوچستان میں ہوا ہو۔ پھر دینی جماعتی پارٹی ہیں، دینی جماعتوں کا بھی ایک موقف ریلیجس ایسپیکٹ میں ہمیشہ رہا ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ بلوچستان میں ایک ایسی پارٹی ہونی چاہیے جو بلوچستان کی ترقی اور اس کی خوشحالی
اور اس خوشحالی کے حوالے سے ایک ڈیفرنٹ سٹرکچر پہ بات کرے جیسے ہم گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ کوئی پارٹی ان پلیٹ فارمز اور ان سیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا سلوگن اپنے سامنے لائے. تو ہم نے محسوس یہی کیا پارٹی نے سب نے کہ ہم بلوچستان میں اب سیاست کو اس طرف لے جائیں جو ڈیولپمنٹ کی سیاست ہو, جو بلوچستان میں ایک عام بلوچستانی کی محرومیت کی بات ہو, اس کے علاقے میں بہت سارے جو چیزوں کا فقدان ہے اس کی بات ہو, اس کے فیوچر کو بات ہو, اس کی امپلائمنٹ کا بات ہو, اس کے اسکول, ہاسپٹل, کالجز, انفراسٹرکچر, روڈ, ان سب چیز کی بات ہو. تو ہمارا کانسیپٹ اس بیس پہ بنا ہے اور ہم اسی بیس پہ ہم نے الیکشن کیا, اسی بیس پہ ہمیں الیکشن میں اپنی جو بھی کامیابی ملی اور اسی سٹرکچر پہ ہم اپنی کیا وجہ ہے کہ جب آپ کی پارٹی بنتی ہے تو اسے نواز شریف صاحب کے خلاف اور نون لیگ کے خلاف ایک سازش تصور کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ سازش جو فیل کرتے ہیں کہ نون کے خلاف تو نہیں ہوگا بلکہ ہماری پارٹی کے اندر مختلف پارٹیوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں جن کا تعلق نیشنل پارٹی سے بھی تھا, یعنی کہ جو نواز شریف صاحب کی پارٹی نہیں ہے. اس میں کیو لیگ کے لوگ بھی ہیں جو اس میں شامل ہوئے, اس میں پی کے میپ کے بھی کچھ لوگ ہیں جو وہ پارٹی چھوڑ کے آئے ہیں. یس, اس میں نون کے وہ حضرات ضرور ہیں جن کا عارضی طور پہ ابھی لیول پہ کچھ ایک انوالومنٹ تھی, لیکن یہ ایک مجموعہ ہے بہت ساری پارٹیوں سے جو اس کی شکل بی اے پی کی صورت میں آ کے بنی ہے. اچھا, مسلم لیگ نون سے خود آپ کا تعلق رہا, وہ کون سا لمحہ تھا یا وہ کون سا وقت تھا کہ جب اس پارٹی نے آپ کو مایوس کیا, اس کی قیادت نے مایوس کیا اور آپ نے سوچا کہ جو آپ نے ابھی اپنا بتایا کہ جی ہم نے کیوں پارٹی بنائی اور اب ہمیں اس جانب چلنا چاہیے؟ میں نے اپنی لائف میں اور اپنی سیاست میں محسوس کیا ہے کہ جب آپ کو یہ فیل ہونے لگ جائے کہ آپ کی مشاورت, آپ کی سے اور آپ کا انپٹ پارٹی کے اندر خاص کر اس کانسٹیٹیونسی پہ یا صوبے میں سنا بھی نہیں جائے جہاں سے آپ کو تعلق ہو, تو پھر بڑے بے معنی رہ جاتی ہے اس پارٹی میں رہنا. ٹھیک ہے, میں اگر ایک ایم این اے ہوں یا ایک مسلم لیگ سے تعلق ہے, پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, پنجاب میں کچھ ہو رہا ہو, سندھ میں کچھ ہو رہا ہو, کے پی میں ہو رہا ہو اور میں لوپ میں نہ ہوں, کچھ پوائنٹ بن جاتا ہے, لیکن حالانکہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن اگر میں جس صوبے سے تعلق رکھوں اور اس صوبے کے حوالے سے میرا انپٹ کچھ نہ ہو, میری پریزنس کچھ نہ ہو, میری سے کچھ نہ ہو, اور میں پھر اس پارٹی کا ایک حصے دار بھی رہوں, اور تو پھر میرے خیال کچھ عرصے میں وہ آئسولیشن اور وہ جو ایک فرسٹریشن ہے وہ انسان کو پھر مجبور کرتی ہے کہ پھر ایسی کسی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا پھر با معنی رہ جاتی ہے, یعنی کہ بے معنی رہ جاتی ہے. تو ہم نے یہی فیل کیا, حالانکہ میں اسٹیٹ منسٹر کی حیثیت سے تھا, جو پیٹرولیم کو آپ دیکھ رہے تھے. لیکن ایک اسٹیٹ منسٹر کے حوالے سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا کم رول ہوتا ہے, زیادہ تر پارلیمنٹ تک محدود ہوتا ہے یا چند فنکشنز تک محدود ہوتا ہے. لیکن پھر بھی کوشش میں نے بڑی کی کہ بلوچستان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہم اپنی آواز بلند کریں, کچھ کام کریں, کچھ پروگریسونیس دکھائیں. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بات شاید ہماری کم سنی جا رہی ہے بلوچستان کے افیئرس کے حوالے سے, اور وہ پارٹیاں جو شاید ایک کولیشن کی صورت میں لاسٹ گورنمنٹ کے ساتھ تھی ان کی زیادہ سنی جا رہی ہے, جو اتحادی ہیں ان کی. اچھا, یہ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مین اسٹریم ہماری بڑی وفاقی جماعتیں ہیں وہ بلوچستان اور اس کے مسائل پر بات بہت کرتی ہیں, بہت لپ سروس دیتی ہیں, لیکن جب حقیقی وہ ہوتا ہے نا کہ مسئلوں کو حل کرنے کی بات, تو وہ جو آپ والی شکایات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, بلکہ ان کے اتحادیوں سے بھی سنتے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. وہ ظاہر آف دی ریکارڈ تم سے بات کرتے ہیں, چاہے نیشنل پارٹی کے ہوں, چاہے اختر مینگل صاحب آج اتحادی ہیں. کیا وجہ ہے اس کی کہ وفاق میں جو ایک آواز ہونی چاہیے اس صوبے کی وہ نہیں ہو پاتی؟ میں نے جہاں سے بات سٹارٹ کی اس پہ میں آج یہ بات پھر لے آؤں گا, اور یہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے, اور وہ مسئلہ ہے نمبر گیمز کا. ہم پاکستان میں آج وہ سیاست کر رہے ہیں کہ جہاں ہمیں اپنی پارٹی کا نمبر گیم نظر آئے گا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے, اور جہاں محسوس کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے اور ہمارا وہاں کوئی سٹیک نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا حصہ نہیں ہے, وچ از ناٹ the right thing to be done. ہم نے اگر اس مملکت پاکستان کو چلانا ہے تو پھر ہم نے ایک نیریٹو اوور آل رکھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کہیں سے سیٹ نہیں ملا یا آپ کی پریزنس کہیں زیادہ نہیں ہے, لیکن وہ حصہ اسی ملک کا ہے, اور ہو سکتا ہے اسی علاقے کے لوگ آج جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں اگلے الیکشن میں آپ کے ووٹر بھی بن سکتے ہیں. لیکن آپ کی ڈسکرمنیشن صرف اس بنیاد پہ ہے کہ وہاں سے 5 سیٹیں ہیں یا کہیں سے 2 سیٹیں ہیں تو اور میں کم اٹینشن دوں.
ہمیں ایک بیسک فارمولا بنانا چاہیے اس ملک کے اندر. جو آپ کے آج کے اتحادی ہیں عمران خان صاحب، ان کے طرز فکر میں کوئی آپ نے فرق پایا پہلے 4-5 مہینوں میں؟ نہیں، میں کم از کم عمران خان صاحب یہ نہیں کہ آج وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں یا ہمارے اتحادی ہیں، لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ ان میں ایک بہت بڑی کوالٹی ہے سننے کی. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اگر آپ کے اندر ایبزارب کرنے کی، سننے کی، اگلے کے ویو پوائنٹ کو ویٹیج دینے کی ہے، لیڈرشپ میں یہ کوالٹی کافی ہوتی ہے. اور لیڈرشپ کو ہونا بھی اسی طریقے سے چاہیے. ٹھیک ہے، ڈیسیجن میرا آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں میں یہ محسوس کروں کہ لیڈرشپ آپ کی باتیں نہیں سن رہی یا پریمیئرشپ آپ کی باتیں نہیں سن رہی یا اس کو ویٹیج نہیں دے رہی ہے، وہاں پہ ڈسکریمنیشن اور ایک احساس محرومیت پیدا ہوتی ہے. تو خان صاحب کے ساتھ اتنا انٹریکشن ماضی میں نہیں رہا، لیکن اب چونکہ اس گورنمنٹ کے بعد رہا تو میں نے فیل کیا کہ خان صاحب ایک بڑے ہی گیوز اے گڈ ہیئرنگ ٹو ایوری تھنگ، اور بڑے کام انداز میں. یہ نہیں کہ جہاں کوئی ایگوئسٹک اپنے کو کوئی بنا لے یا کہیں کوئی سیریسنس ہو جائے یا کوئی مائنڈ کر جائے. یہ ایک اچھی کوالٹی ہے. بلوچستان کے والے سے ان کی سوچ جو ہے وہ کیا آپ کو لگتی ہے کہ جو ماضی کے حکمران ہیں، آپ نے سب کو دیکھا، آپ کا بڑا مطلب ہے پرانا خاندان ہے سیاست میں، ماشاءاللہ تیسرے وزیر اعلیٰ ہیں اپنے خاندان میں، آپ کے والد، آپ کے دادا، تو ظاہر موازنہ آپ کر سکتے ہیں اور باتیں بھی سنی ہوں گی. تو کیا فرق ہے آج کی قیادت میں اور ماضی کی؟ دیکھیے، آج کی قیادت اب تک جو ہم کچھ عرصہ ہم ساتھ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پریکٹیکلٹی ابھی آن گراؤنڈ جیسے جیسے ڈیلیور ہوگی تو اس کی اوتھینٹیفیکیشن اور زیادہ ہوتی جائے گی. خان صاحب منسٹرز کے حوالے سے اسد عمر صاحب ہوں، خسرو بختیار صاحب ہوں، اسی طرح پورٹ اینڈ شپنگ کے ہمارے منسٹر ہوں رزاق داؤد صاحب ہوں، ان کی انٹریکشنز رہی ہیں، وزٹس رہے ہیں، بلوچستان کے ایشوز کو اجاگر کر رہے ہیں. فیڈرل لیول پہ بھی ٹھیک ہے، ہماری شاید کولیشن کچھ جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وفاق کی ان کے ساتھ ہیں. ان کو آن بورڈ لے کے بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے کی نشاندہی کرانا اور اس پہ سٹیپس لینا، آئی تھنک سو اٹس اے گڈ سٹارٹ. تو وزیر اعظم کے پیش نظر 2-4 جو بڑے اہم ترین بلوچستان کے مسائل آپ نے اجاگر کیے اور انہوں نے کمٹمنٹ کیا کہ انہیں حل کریں گے یا ان کو مطلب ہے، کیا ہیں وہ؟ دیکھیے، سب سے بڑی چیز بلوچستان، جب بھی بلوچستان کے بارے میں بات ہوتی ہے، جیسے آپ نے بھی کہا، جب کئی بھی ٹی وی پہ بات ہوتی ہے تو ہوتی ہے محرومیت کی. محرومیت نام بہت ساری چیزوں کا ہے. محرومیت نام ہے بیسکلی کسی سوسائٹی میں تعلیم کا نہ ہونا، صحت کا نہ ہونا، پانی کا نہ ہونا، بیکورڈنس کا ہونا، انفراسٹرکچر کا نہ ہونا، اسے محرومیت کہتے ہیں. اور ان محرومیت کو جو ایڈریس کرے گا وہ بلوچستان کے مسائل کی اصل نمائندگی کرتے ہوئے ان کو ایڈریس کرے گا. تو خان صاحب نے جو فرسٹ سٹیپ میں جو ایک بہت بڑی چیز جس کے بارے میں انیشیٹو لیا ہے، ہم نے ان کو کہا ہے کہ ماضی میں تقریباً 5-6 سالوں میں فیڈرل گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا شیئر ہوتا ہے فیڈرل PSDB کا، جو تقریباً سالانہ کوئی ایک 40-50 ارب کا ایک پیکج ہوتا ہے اور 100 ارب تک بھی جاتا ہے، جس سے صوبے میں خرچ ہونا ہوتا ہے، اور اس خرچ ہونے سے صوبے کے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آتی ہے. ایک فائنینشیل ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جاتا ہے، روڈ بنتے ہیں، سہولت ملتی ہے، روزگار ملتا ہے. تو پہلے تو ہم نے ان سے یہ کمٹمنٹ لی ہے کہ اس فیڈرل PSDP میں بلوچستان کا شیئر جو ہے وہ کم از کم ان کمپیریزن ٹو دا پاسٹ وہ زیادہ ہونا چاہیے، جس کی انہوں نے ہمیں یقین دہانی بھی کرائی ہے. سیکنڈلی، چونکہ سی پیک اب جو ڈیسیجن میکنگ سی پیک میں 5 سال پہلے ہونے تھے اور اس کا اصل ایفیکٹ آنا تھا، آج یقینی طور پہ وہ ڈیسیجنز آج نہیں ہو سکتی، چونکہ سی پیک نے اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر دیا جہاں بھی ان کی امپلیکیشنز تھیں یا جہاں ان کی الوکیشنز تھیں. لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اپرچونیٹیز فارن انویسٹمنٹ کی، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی اور زیادہ آئیں گی، تو بلوچستان کو کرائٹیریا میں ہمیشہ ایک پرائرٹی دی جائے گی. تھرڈلی، ایک ہماری بڑی پرانی ڈیمانڈ ہمیشہ رہی ہے فیڈرل جابز کے اندر، جو بلوچستان کا ایک کوٹا ہمیشہ رہا ہے، اس کو نظر انداز کیا جائے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس میں بہتری لائی جائے. اور اسی طرح بلوچستان کے لوگوں کو فیڈریٹنگ یونٹس کے ڈفرینٹ اتھارٹیز ہیں ان میں ریپرزنٹیشن، پھر اسی کے ساتھ ساتھ HEC ہائر کمیشن میں یونیورسٹیز کا قیام ہو. بہت سارے ایسے فیسلٹیز ہیں جو بلوچستان حکومت یا ہمارے لوکل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے باہر ہیں، جس میں موٹر ویز، ہائی ویز، ڈیول کیریجز کے ہیں. یعنی کہ آپ اس بات سے اندازے لگا سکتے ہیں یہ بلوچستان صوبہ ایسا ہے جس میں آج 1 کلومیٹر ڈیول کیریج بھی نہیں ہے. موٹر وے تو بہت دور کی بات ہے، ڈیول کیریج، سنگل ٹریک پورا صوبہ ہر جگہ چل رہا ہے.
اور اس کے بنسبت ہم سندھ، پنجاب یا کے پی میں دیکھیں تو ہمیں موٹر ویز بھی نظر آتے ہیں اور ہمیں ڈیول کیریجز بھی نظر آتے ہیں. تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ اس پہ جو ترقیاتی آپ کے پلانز ہیں اور جو مسائل ہم بات کریں اگلے سیگمنٹ میں. اس سیگمنٹ میں جو کنکلوڈ ہمیں کرنا ہے کہ جس طرح آپ کی پارٹی بنی، نئی پارٹی، اور پہلی انتخابات میں آپ نے دھوم مچا دی، ماشاءاللہ برسر اقتدار آ گئے، تو آپ کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ دیکھیں، دھوم جس طرح لوگ سمجھتے ہیں اس طرح کی دھوم نہیں ہے. بلوچستان عوامی پارٹی جنرل الیکشنز میں جو پہلی سیٹس ہمیں جو ملی ہیں، جن پہ ہمارے جو ممبرس تھے جنہوں نے الیکشن جیتا، ہماری ٹوٹل تعداد 15 تھی. اسی طرح اگر آپ دوسری پارٹیوں کا دیکھ لیں تو تقریباً پی ٹی آئی کی پارٹی ہے، انہوں نے تقریباً 6 سے 7 لیں. بی این پی مینگل جو ایک پارٹی ہے تقریباً 8 سے 9 کا ان کا فگر ہے، اور اسی طرح جے یو آئی ایف کا تقریباً 9 سے 10 کا فگر ہے. تو یہ بہت بڑا ڈفرینس نہیں ہے. یا تو ہوتا کہ ہم کوئی 30 سیٹیں اٹھاتے اور باقی ساری جماعتیں مل کے 30 اٹھاتی تو آپ کہتے جی آپ نے دھوم مچا دی. ہم نے ٹوٹل 15 سیٹیں اٹھائی ہیں، اور پھر وہ جو باقی جو 4 آزاد ہمارے ساتھ تھے، 5 آزاد تھے، وہ انہوں نے ایز اے انڈیپینڈنٹ ہمیں جوائن کیا. سو اس مسکنسیپشن کو تھوڑا دور کرنا پڑے گا. یس، ایز اے سنگل پارٹی وی آر دا بگیسٹ، جو ابھی ہمارا نمبر ہے، لیکن باقی بھی ہمارے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. فریکچرڈ پولیٹکس، اس میں تو ایک اہم بات تو ہے کہ 15 نشستیں، پرانی نیشنل پارٹی ہے، اختر مینگل صاحب کی پارٹی، پرانی پارٹی ہیں یہ لوگ، اور بہت زیادہ یہ لوگ ووکل رہے ہیں بلوچستان کے مسائل پر. ہماری پارٹی کے اندر جو یہ نمبر گیم ہے، یہی پارٹی ہے جس نے ماضی میں مسلم لیگ نون کو بھی اکثریت دی. یہ وہی لوگ بھی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوسری پارٹیز کو بھی اکثریت دی. تو یہاں پہ بہت سارے لوگوں کی اکثریت وہ ہے جو کم از کم اپنی ایک سیاسی خدمات کی وجہ سے اپنی سیٹیں، خاندانی سیٹیں ہیں، اور مطلب ایک جو خاندانی سیٹیں نہیں ہیں، اس میں بڑا فرق آ گیا. بہت سارے لوگ خاندانی سیٹیں ہار چکے ہیں، بہت سارے لیکن ابھی بھی پریزنس تو ہے. مجھے یاد ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بلوچستان اسمبلی جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈز ہے، اس پہ زیادہ تر قبائلی سردار آتے ہیں، اور ان کی مطلب سیف سیٹ ہے، بگٹی ایریا کی سیٹ ہے، مری ایریا کی ہے، مینگل صاحب کی ہے، آپ لوگوں کی ہے. اب نہیں ہے کیا وہ ڈائنامکس کیا چینج ہو گئے؟ دیکھیے، ڈائنامکس فار دا لاسٹ 3 4 5 ایئرز میں بہت چینج ہوئے ہیں. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ اگر میں اپنی پروونشل اسمبلی کی سیٹ جیتا ہوں تو میں نے اگر 36,000 ووٹ لیے ہیں تو میرے اوپوننٹ نے بھی تقریباً 26,000 ووٹ لیے ہیں. اور اسی طرح ہمارے آپ جتنے بھی ٹرائب، ثناء اللہ زہری صاحب جو ہیں وہ نیک ٹو نیک جیتے ہیں، وہ بھی ایک سرداری قبائل ہیں. بلکہ میں کہوں گا سردار اختر مینگل صاحب ایک اچھے مارجن سے جیتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے آپ اگر دوسرے قبائل کی طرف چلے جائیں تو دا مارجنز آر ناٹ ویری ہائی، نہیں ہے وہ، بہت اب فرق آ گیا ہے. دے آر ویری کلوز. ایک زمانے میں تو مجھے یاد ہے ایک بار بگٹی صاحب تو اپنے خلاف نومینیشن نہیں ہونے دیا کرتے تھے، یاد ہوگا آپ کو دور بھی. جی، آج کل کا دور، آج کا بلوچستان بہت بدل گیا ہے، بدل گیا. تو وہ آپ کہتے ہیں کہ ہاؤس آف لارڈز ہے، لیکن اس میں اس طرح کی وہ نہیں ہے، ہاؤس آف کامنرز بن گیا، وہ بن رہا ہے. تو یہ آپ بلوچستان کے لیے اور جمہوریت کے لیے خوشائند سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اگر ہمارے ہاؤس آف لارڈز کے جو نمائندے ہیں اگر وہ اپنے اندر کامنالٹی پیدا کر لیں تو بہت اچھا ہوگا، عوام دوست ہو جائیں. جی بالکل، ہے نا، اور یہ ہونا بھی چاہیے. اچھا، یہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم بلوچستان عوامی پارٹی آپ کی بات کرتے ہیں تو جس طرح کے الزامات آپ کے جو مخالفین ہیں وہ لگاتے ہیں کہ جی بہت آپ کو سرپرستی حاصل رہی اسٹیبلشمنٹ کی، تو اس پہ کہاں تک مطلب ہے ان الزامات کا آپ نے ماضی میں بھی جواب دیا، ہمارے پلیٹ فارم کے توسط سے کیا کہیں گے؟ میں ان سے جی یہ سوال کرتا ہوں کہ جو 8 سے 9 سیٹیں یا 10 سیٹیں بی این پی مینگا لائی ہے یا جے یو آئی ایف جو 11 سیٹیں لائی ہیں، تو ان کو کس کی سپورٹ ہوئی ہے پھر؟ یہ کچھ متس ہیں، اور ان متس کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو سپورٹ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے. دیکھیں، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں ہمارے تعلقات سب سے بنتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے تعلقات اپنے مخالفین کے ساتھ بھی اندرونی بڑے اچھے ہوتے ہیں. کہیں ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں، کہیں ہم کانسٹیٹیونسی وائز ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. تو اس میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ چیزیں ہیں. لیکن ٹوٹلی بلوچستان عوامی پارٹی کو جو سب سے بڑا ٹارگٹ اس لیے ملتا ہے کہ شاید ایک اقتدار میں جو گورنمنٹ تھی اس دوران میں اس کی ایک پیش رفت ہوئی، اور اس پیش رفت کے بعد پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ ٹوٹلی اسٹرکچرڈ ایک فارمولے پہ اسی طریقے سے چلتی ہے. یس، اٹس اے نیو پارٹی. دنیا میں ہر جگہ نئی پارٹیاں بنتی ہیں اور ان کا وجود کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی حوالے سے ضرور بن کے آتا ہے. مسلم لیگ نون بھی کسی زمانے میں بنی ہوگی، پیپلز پارٹی بھی بنی ہوگی، اور اگر ہم ان کی ہسٹری میں چلے جائیں تو ان کے بھی لنکس کہیں نہ کہیں ادھر ادھر سے سوال جواب ہو سکتے ہیں، سوال جواب ہو سب کے سکتے ہیں، ساتھ ہی ہو سکتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ جو بلوچستان کی اگر ہم سیاست کی بات کریں اور نئے اس میں آپ پلیئرز آ گئے، نئی سیاسی جماعتیں آ رہی ہیں، اس میں
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے اس صوبے کے حوالے سے وہ زیادہ عوام دوست بن رہی ہے, زیادہ مستحکم ہو رہی ہے, جڑیں پکڑ رہی ہے؟ اگر اس کی کوئی کمزوریاں ہیں تو وہ کیا ہیں اور کس طرح سے ان کو دور کرنا چاہیے؟ دیکھیے, جمہوریت میں سب سے بڑی جو کمزوری میں آج کے دور میں فیل کرتا ہوں کہ ہمیں ایک میکرو لیول پہ آن اے بگر اسکیل ان چیزوں کی طرف رجحان ڈالنا ہوگا جو پبلک کے انٹرسٹ میں ہو, لیکن اس میں یہ ریلیشن شپ دونوں طریقے سے بننا پڑے گا. ہماری عوام کو بھی اپنے اوور آل بینیفٹ میں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سامنے رکھنا ہوگا اور ان پہ ہی فوکس کروانا ہوگا سیاستدانوں کو. لیکن اگر ہم اسی طرح پھر مائکرو لیول پہ جا کے بیٹھ جائیں گے تو میرے خیال پھر جمہوریت کا اصل جو ایک بینیفٹ ہے وہ پبلک تک نہیں جا سکے گا. سو دے ہیز ٹو کم بیسکلی اے سوشل اویئرنیس آف اپ لفٹنگ اینڈ ڈیولپمنٹ آلسو, تاکہ وہ مجبور کرے سیاسی رہنماؤں کو کہ وہ بھی انہی پیٹرن لائنز پہ آ کے کام کر سکیں. ابھی تک میں نے اس میں کمی بیشی بڑی یعنی کہ پروگریس بڑی کم دیکھی ہے, لیکن اس کو ڈیولپ ہونا چاہیے. اگر پاکستان میں جمہوریت کا جو ٹرو فروٹفل جو ایک بینیفٹ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایز اے کانسٹیٹیونسی, ایز اے نیشن, ایز اے سوشل عوام دوست بنانا پڑے گا. جام صاحب میں ذرا خطا کلامی کروں گا کیونکہ ناظرین یہاں پہ لینا ایک وقفے کے بعد جب آئیں گے یقیناً ہم بات کریں گے کہ ان کے ارادے کیا ہیں, مستقبل کے کیا منصوبے ہیں صوبے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے بلوچستان کے مسائل پر. عسکریت پسندی کا چیلنج ہے اگر تو کتنا بڑا ہے, اس پر بھی بات ہوگی, لیکن وقفے کے بعد. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان صاحب. جام صاحب, جو سیاسی چپقلش ہوتی ہے, تقسیم مہاذرائی کی سیاست پورے ملک میں ہے اور ہر صوبے میں اس کے مختلف شکلیں ہیں, لیکن بلوچستان میں اس کی جو نوعیت ہے وہ ذرا سی مختلف ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ عسکریت پسندی کا بھی ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عنصر آ جاتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ بلوچستان کا ماضی جی فار دا لاسٹ اگر 30-40 سال کا ہم تجزیہ لیں تو ہم اس بات پہ آمادہ ہوں گے کہ پاکستان ان 30-40 سالوں میں بہت سارے چیلنجز سے گزرا ہے, اور ان چیلنجز سے گزرا ہے جن کا انیشیٹو کبھی پاکستان نے خود نہیں لیا, بلکہ یہ انٹرنیشنل کانسیکوینسز تھے جن کا رزلٹ بنا, اور جس میں افغان وار ایک بہت بڑا فیکٹر رہا ہے. جس سوویتس کا ٹائم بھی گزرا تو اس میں بھی بہت بڑا فیکٹر بنا, اور پھر 9/11 کے بعد جو ایک بہت بڑی کولیشن بنی جس کی موومنٹ افغانستان میں ہوئی تو اس کا بھی بڑا اثر آیا, اور بدقسمتی سے اس کا فال آؤٹ ہمیشہ ہم ہی بنے, چاہے شروع میں 30 سال افغان ریفیوجی کے صورت میں ہو یا اس کے بعد ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے حوالے سے ہو جو 9/11 کے بعد بنے ہیں. تو اب یقینی طور پہ اگر آپ کا ایک ایسا بارڈر ہو جو تقریباً ٹوٹلی پورس ہو, جہاں ایکسیسیبلٹی کا کوئی ایشو نہ ہو, ہمیشہ سے کھلا ہو, اور جہاں پہ غربت بہت زیادہ ہو, اور جہاں آپ کے ملک کے دوسرے سائڈ پہ ایک جنگی صورت ہو, تو پھر اس طرح کے ایلیمنٹس بہت وجود میں آ جاتے ہیں. اب اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ملک میں بلوچستان جیسے صوبے میں یہ ہو کہ گورننس سٹرکچر بھی کسی حد تک بہتر کام نہیں کر رہی ہو, تو پھر ایکسٹریمزم ہو یا اینٹی کوئی اور ایلیمنٹس ہوں, یہ اپنی جگہیں کچھ نہ کچھ بنا دیتی ہیں. اور میرا خیال اب اس میں ہم ایک بہت بہتر انداز میں بہتری دیکھ رہے ہیں. فار دا لاسٹ 5-6 ایئرز کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کمی ہو رہی ہے, اس میں بہت کمی ہوئی ہے. جب ہم 8-9 سال پیچھے جاتے ہیں اور بلوچستان کا ایک تجزیہ لیتے ہیں ہر لحاظ سے, اور آج لیتے ہیں, تو اس میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 85-90% کا ڈفرینس ہے, وچ از اے ہیوج ڈفرینس. جہاں پہ اگر ٹارگٹ کلنگز کی بات ہو, جہاں بام بلاسٹ کی بات ہو, جہاں رابری کی ہو, جہاں کڈنیپنگ ہو, اور اس ساری سچویشن ہو, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اب یہ بالکل زیرو ہو گئی ہیں, لیکن نمبر گیم میں بہت بڑا فرق آ گیا ہے. تو وہ چیز اس میں ایک بہتری آ رہی ہے, ایک اکنامک اپلفٹ بیٹر ہو رہی ہے. وی آر سیکیورنگ آر بارڈرز مچ بیٹر, وی آر مینیجنگ آر سیکیورٹی اسپیکٹ مچ بیٹر, اور ہم نے اس ملک میں بہت سارے ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی بھی کرایا ہے,
ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوئی ہیں جو ایک اینٹی ایلیمنٹس کے ساتھ اس ملک میں یا اس صوبے میں کام کر رہی ہیں۔ اچھا، آج کے حالات میں آپ سمجھتے ہیں کتنا بڑا چیلنج ہے؟ کیونکہ عسکریت پسندی بھی وہاں پہ کئی طرح کی ہے، قوم پرستانہ بھی ہے، فرقہ وارانہ بھی ہے، تو کتنا بڑا ہے یہ چیلنج آپ کے نزدیک آج؟ آپ نے کہا کم ہوا ہے، اچھا کیا اس کی جڑیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو ایک مضبوط قبائلی نظام ہے اس میں بھی ہے، اس کی بھی وجہ ہے کوئی ایسی؟ نہیں جی، میرے خیال اس میں قبائلیت کا تعلق اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ مور اور لیس کچھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فورن فنڈڈ فیکٹر ہیں، فورن ایلیمنٹ فیکٹر ہیں، لوکل فیکٹرز ہیں، اکنامک فیکٹر ہے، فائنینشیل فیکٹر ہے، سیکٹیرین فیکٹر ہے۔ تو اس کا تعلق اس قبائلیت سے گروہ بندی سے نہیں ہے، بلکہ یہ ابھی بڑا شارٹ ڈاؤن ہو کے مائنیوٹ ہو کے بڑے پاکٹس لیول پہ آ گیا ہے۔ اور آپ کو جس ملک میں جس صوبے میں غربت بہت زیادہ ہو، اور غالباً ان علاقوں میں نہیں ہے یہ ملیٹنسی کے جہاں پر قبائلی نظام مستحکم ہے، یہ بھی ایسا ہے؟ نہیں، میں جیسے کہنا چاہوں گا، دیکھیں یہ اب کراچی میں بھی ہو جاتا ہے، یہ قبائلیت علاقے میں بھی ہو جاتا ہے، یہ آپ کے پراپر مینجڈ اربن سینٹرز میں بھی ہوتا ہے، رورل میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا تعلق رورل، اربن، ٹرائبل یا اس سے منسلک ہو۔ یہ ٹوٹلی ابھی ایک آرکسٹریٹڈ میکینزم دنیا میں بنا ہے، یہ گلوبل ہے، یہ صرف پاکستان اس کو فیس نہیں کر رہا، یہ آپ کو یورپ میں بھی کہیں نظر آ جائے گا، یہ آپ کو کسی نہ کسی صورت میں یو ایس میں بھی نظر آ جاتا ہے، یہ آپ کو گلف میں بھی نظر آتا ہے، یہ آپ کو ملک کی یہ دنیا کے دوسرے ریجنز میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ بہت پروفیشنل میکینزم میں ابھی آپریٹ کرتے ہیں، اور دنیا میں ان کو آپریٹیوز ملتے ہیں جن کو یہ ہائر کرتے ہیں، جن سے اپنا ایک مقصد پورا کراتے ہیں، کچھ نیوز فیکٹر نکالتے ہیں۔ تو یہ کہیں نہ کہیں اس طرح کے آپ سمجھ لیں کہ مور آف ایک سروس ایسی چیز بن گئی کہ آپ ہائرنگ فیسلٹیز مطلب کہ جو بیرونی قوتیں ہیں لیکن استعمال تو وہ اندرونی تضادات ہی کو کرتی ہیں، لوگوں کے اندر جو بے چینی ہوتی ہے، ساتھ سے محرومی ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو بہت زیادہ جس پہ بات ہوتی ہے ہر سطح پہ، مقامی بھی اور بین الاقوامی بھی، وہ گمشدہ افراد کا مسئلہ ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ اس پہ ہم مختلف ہمارے سامنے اعداد و شمار آتے ہیں، حکومت کا ایک موقف ہوتا ہے، جو لوگ اس کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں وہ ایک الگ فگر دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو کتنے لوگ آپ کے خیال میں واقعی جو سمجھتے ہیں کہ گمشدہ ہیں، کیا اسٹیٹس کیا ہے اور وجہ کیا ہے؟ اس کی حل کرنے کے لیے آپ کیا کہیں؟ پہلے تو دیکھیں ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ہم ان مسنگ پرسنز یا ڈسپیرنسز کو آئیڈینٹیفائی کریں ان دے ٹرو نمبرز اینڈ پوزیشنز آلسو۔ اب جب بلوچستان کے اندر یا دوسرے صوبوں میں بھی اگر کوئی ایسی سچویشن چلی ہوگی، ہمارے پاس ایک بہت بڑا ملک ہے جس کے اندر ایک بہت بڑی جنگ 10 سال لڑی گئی اور ابھی بھی لڑی جا رہی ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو اس وقت موجود بھی ہیں، جو کام بھی کر رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ ایگزیکٹلی کبھی نہیں پتہ چلتا کہ جن لوگوں کی ہم بات کریں یہ ہمارے ملک کے اندر ہیں یا ہمارے ملک سے باہر بھی ہیں، اس کی کوئی گارنٹی ابھی تک نہیں بنی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں ہی نہ ہو، دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوں اور ہم ان کو ایز مسنگ پرسن بھی شو کر رہے ہوں۔ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کو اسٹیٹ نے اغوا کر لیا ہے مبینہ طور پہ، دیکھیں اسٹیٹ کبھی کسی کو اغوا نہیں کرتی ہے، یہ ہم خیال اسٹیٹ کا کام اغوا کرنے کا نہیں ہوتا ہے۔ بلوچستان کے اندر ایک 10 سال کی جنگ لڑی گئی ہے، اور بلوچستان میں ایسی جنگ لڑی گئی ہے جس میں بلوچستان کے لوگ بہت مارے گئے ہیں، ایسے لوگ مارے گئے ہیں جن کا عام شہری ہونے کے لحاظ سے وہ عام شہری تھے، سویلینز تھے، ڈاکٹرز تھے، ٹیچرز تھے، پبلک تھے، بام بلاسٹ میں مرے، یہ سارے وہ لوگ تھے جو سویلینز تھے۔ اور ایسی سچویشن میں جب سٹیٹ جاتی ہے اور آپ ایک کانفلکٹ میں آتے ہیں جہاں آپ کو ایک ریزنٹمنٹ اور ایک فائٹ مل رہی ہو، اسٹیٹ ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ رسپونڈ کرتی ہے بہت ساری چیزوں کے اندر۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے شہر میں کل آدمی 4 بندوقیں لے کے آ جائیں اور شہر میں اسی اسلام آباد کی گلیوں میں فائرنگ کر دیں تو اسٹیٹ ایسے کر دے کہ جی آگے ان کے بیٹھ کے مذاکرات قائم کرنی پڑے گی۔ تو آپ کو اپنی ریٹ ہر لحاظ سے قائم کرنی ہوتی ہے، کہیں پولیس کرتی ہے، کہیں ایف سی کرتی ہیں، کہیں فوج کرتی ہیں، کہیں ادارے کرتے ہیں، کہیں لوگ خود بھی کرتے ہیں۔ ہمیں مسنگ پرسن کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہم ایک پراپر آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں، چونکہ ابھی یہ بہت پولیٹیسائز ہے اور اس پہ بہت بات کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے تو پہلے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ جو جن کی مسنگ پرسنس کی بات ہو رہی ہے یہ کن کیٹیگریز مسنگ پرسنس کی بات ہو رہی ہے، ان کی تعداد کیا ہے، ان کی اوتھینٹیکیشن کیا ہے، کیا یہ میرے اور آپ کے کہنے پہ لسٹیں بنائی گئی ہیں یا ان کا کوئی ڈیو پروسیس بھی ہے جس کے متعلق یہ سارے نام آ چکے ہیں۔ اور وہ دنیا میں UN کا بھی ایک طریقہ کار ہے،
پاکستان میں بھی ہے اور جگہ دنیا میں بنتا ہے. ہم اگر صرف میری اگر شے پہ یہ بات کریں کہ نہیں اتنی بڑی تعداد ہے اور آپ بلیو کرنا چاہیں, اور میرے خیال شاید اسی چیز کو ماضی میں اتنے سالوں میں کیا گیا, اس نمبر کو اتنا دکھایا گیا کہ لوگ تاکہ بلیو کر لیں. میرے خیال سے اس پہ ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے, اس پہ بہت سارا کام ہونے کی ضرورت بھی ہے. حساس مسئلہ ہے تو ابھی تک ڈیلیبریشن شروع کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیے حساس مسئلہ آپ نے ابھی تک مطلب ایک پروپیگنڈے کا ٹول ہے نا, یہ اس پہ کمیشن بنائی ہے باقاعدہ کورٹ میں, میرا خیال سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں میرا خیال اس پہ کمیشن بھی ہے جس پہ بڑی ڈیلیبریشن ہوئی. آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ, ہم پچھلے تقریباً 8-9 سال سے اس پہ بڑی ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں, ہر لحاظ سے ہوئی ہیں, اس پہ کام بھی ہوا ہے. اور شاید آج اسی ڈیلیبریشن کی وجہ سے بہت سارے یہی پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے بلوچستان میں الیکشن سے بائیکاٹ کیا تھا, آج اسی الیکشن کا حصہ بنے, اسی الیکشن میں انہوں نے حصہ لے کے حکومتوں کا حصہ بھی کچھ بنے, اور آج بھی کچھ حکومتوں کا وفاق میں حصہ بن کے ہیں جس پہ بات کر رہے ہیں. یس ایڈریس کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں ان کا پارٹی کا ایک موقف رہا ہے. انہوں نے اپنے پارٹی پولیٹکس میں جب اپنی کیمپین میں گئے تھے تو انہوں نے اس کو ایز اے پارٹی پولیٹیکل ایک اسٹیٹمنٹ بنا کے اس پہ الیکشن کیا ہے. ڈیفینیٹلی اس پہ بات کریں گے. ہم نے اپنی پارٹی کے موقف میں بہت ساری چیزیں بلوچستان کے رکھیں. مجھے ایک چیز سمجھ میں جو بالکل نہیں آتی کہ بلوچستان کا صرف مسنگ پرسن ایشو نہیں ہے. بلوچستان کے اندر بہت سارے مسنگ ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم کبھی بات نہیں کرتے. بلوچستان کے اندر بے روزگاری بھی مسنگ ہے, بلوچستان کے اندر انفراسٹرکچر بھی مسنگ ہے, بلوچستان کے اندر یوتھ کے لیے امپلائمنٹ بھی مسنگ ہے, بلوچستان کے اندر ایک عورت جو اپنی جان کھو بیٹھتی ہے بیکاز آف ناٹ آف اے بیسک فیسلٹی آف ہیلتھ, وہ بھی مسنگ ہے. بلوچستان کے اندر سب سے بڑا جو مسنگ فیکٹر ہے وہ پانی ہے, روزگار ہے, زراعت ہے. اگر یہ ساری چیزیں مسنگ امپورٹنٹ نہیں اور صرف ایک چیز مسنگ امپورٹنٹ ہے تو اس ملک کی بدقسمتی ہے. میں ایز اے بلوچستان عوامی پارٹی کا پریزیڈنٹ, ایک چیف منسٹر اور ہماری کیبنٹ, ہم محسوس کرتے ہیں کہ بلوچستان کے ایشوز جو بہت سیویئر ہیں ان کی طرف سے توجہ اگر اس بات سے ہم غلط تناظر میں پیش کیا جا رہا ہے, اوور شیڈو کر دیا ہے گمشدہ افراد. میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. سول ہاسپٹل کوئٹہ میں جہاں پہ گائنی وارڈ ہے, مہینے کے اندر 60 بچے اور 20 عورتیں یعنی کہ ڈیمائز ان کی ہوتی ہیں, ان کی ڈیتھس ہوتی ہیں بیکاز آف نو انفراسٹرکچر. کیا یہ ایک بڑا سیریس ایشو نہیں ہے؟ کیا گوادر جیسے شہر میں آج پینے کا پانی آج ہم جا کے میسر کر رہے ہیں, ان کو پانی نہیں مل رہا, کیا یہ ایک مسنگ ایشو بہت بڑا ہمارا نہیں ہے؟ کیا بلوچستان کے اندر جہاں پانی کی لیول جو ہے وہ 1400 فٹ پہ جا کے پہنچ گیا ہے, کیا یہ ایشو نہیں ہے؟ آج سب سے بڑا ڈراؤٹ بلوچستان میں چل رہا ہے, ڈرائی ڈراؤٹ, جہاں لوگوں کی اکنامکس, ان کی اکنامک ایکٹیویٹی, ان کی ایک ارننگ ختم ہوگی. کیا یہ ایشو نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑے ایشوز ہیں, اور آج بلوچستان کا ہر شخص اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک ہے. بطور حکومت آپ نے بہت میرے خیال میں اچھی طرح سے رکھا ہے کہ جو ایشوز ہیں, تو کیا آپ لوگ ایسا کام کریں گے کہ جو حقیقی مسائل ہیں وہ سامنے آئیں, اور بقول آپ کے کہ جو گمشدہ وہ بھی ایک ایشو ہے لیکن وہ اس میں اوور شیڈو نہ کرے, تو اس کے لیے کیا ایکسرسائز آپ کریں کہ جی ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر دیں, بتا دیں کہ یہ تعداد ہے, جو الزام ہے وہ صحیح ہے غلط ہے, حل کرنے کی. دیکھیے اس کا بہتر ہوگا پہلے تو یہ پارٹی جو پارٹی اس کو کلیم کر رہی ہے, ایز انڈیویجول کیسز بہت سارے کچھ نہ کچھ ہوں گے, کیس ٹو کیس ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. کچھ چیزیں ایک اسٹیٹ اپنے فنکشنالٹی میں بہت ساری چیزیں ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہیں. پہلے تو ہم نے انہی پارٹی سے یہ ڈٹرمن کرانا پڑے گا جن لوگوں کو یہ اون کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ان کے مسنگ پرسن لسٹ میں ہیں, وہ ان کی باقاعدہ پہلے بات اس پہ ایک ڈیلیبریشن ہونی چاہیے. پھر ہمیں کیٹیگرائزیشن بنانی چاہیے آف ڈفرینٹ ایشوز, کیونکہ ہم نے سارے ایشوز کو, سب مسنگس کو اٹھا کے ایک مسنگ میں ڈال دیا ہے. ہر مسنگ کو آپ ایک مسنگ ایشو میں نہیں ڈال سکتے, یہ سب ڈفرینٹ ایشوز ہیں. کہیں پہ اسٹیٹ اپنا کام کر رہی ہے, کہیں پہ شاید کرمنالٹی میں بہت سارے لوگ ہوں گے, کہیں پہ شاید جیل میں ہوں گے, کہیں شاید مفروغ افغانستان میں بیٹھے ہوں گے, کسی اور صوبے میں بیٹھے ہوں گے, کسی اور ملک میں بیٹھے ہوں گے, اور اپنے کو وہ دکھانا بھی نہیں چاہتے کہ وہ مسنگ, وہ کہتے ہیں جی اچھی بات ہے کہ ہم مسنگ میں رہیں تو بہتر ہوگا. تو ان چیزوں کو ڈٹرمن کرنا پڑے گا. تو اس میں یس ڈیلیبریشن ہونی چاہیے, صوبائی حکومت اس میں انوالو ہو, وفاقی حکومت کی جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ اس میں انوالو ہو, اس پہ ہم ایک ڈیلیبریشن کریں. جو پارٹی میں خیال باقاعدہ جس پارٹی نے اس مسنگ پرسن کے حوالے سے
اس ایشو کو جو اٹھایا ہوا ہے، یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا بھی ایک ایشو ہے. ایسی بات نہیں کہ یہ صرف کسی ایک کا ایشو ہے، یہ ہر لحاظ سے. اس میں ایتھنک ایشوز بھی ہیں، اس میں ریلیجس فیکٹر کے بھی ایشوز ہیں، اس میں ٹرائبل بھی ہیں، اس میں پارٹی والے بھی مگر اس کی جڑ تک پہنچنا ہوگا اور بہت اہم کام ہے. یقیناً بلوچستان کے مسائل ناظرین پیچیدہ ہیں. یہاں پر ہم لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو بات ہوگی بلوچستان عوامی پارٹی کی ترجیحات پر کہ اپنے صوبے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ جام کمال خان صاحب اپنی کیا لیگیسی جو ہے وہ بلوچستان کو اپنے اس 5 سالہ دور حکومت میں دینا چاہیں گے. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور آج کے ہمارے خصوصی مہمان جام کمال خان صاحب، وزیر اعلیٰ بلوچستان، اور ان سے بات ہو رہی ہے مسائل پر. آپ وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں مسنگ ہیں. صرف افراد گمشدہ نہیں ہیں، سہولتیں گمشدہ ہیں، صحت کی، تعلیم کی، روزگار کی یقیناً بہت بڑا، پانی کی کمی ہے. اس میں اگر آپ ترجیحات اپنی بناتے ہیں کہ جی تعلیم کو گڑھ لیں، بلوچستان میں 19 لاکھ تقریباً 2 ملین بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر ہیں. جو اسکول ہیں وہاں پر بہت سارے ایک کمرے کے اسکول ہیں، بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. اچھا، اسی طرح اساتذہ نہیں ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے. کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت، اس کے لیے کیا ارادے ہیں؟ دیکھیں، ہم جب گورنمنٹ میں آئے تو تقریباً ہمیں کوئی 4 مہینے ہو چکے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں ایز اے گورنمنٹ اپنی ذمہ داریاں لیتے ہوئے ہم اس چیز کو ہم نے محسوس کیا کہ بلوچستان کے اندر سب سے بڑا فقدان، الیکشن سے پہلے بھی ہم نے سلوگن اٹھایا تھا، وہ ہے گورننس کا. بلوچستان میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، بجٹ بھی موجود ہے، انفراسٹرکچر بھی کسی حوالے سے ایڈمنسٹریٹو موجود ہے، سکولز بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، سب کچھ ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، مینیج نہیں ہو پا رہے. تو تقریباً ان 4 مہینوں کے ٹائم پہ ہم نے اپنی ترجیحات میں 4 فیکٹرز بہت امپورٹنٹ رکھے. سب سے پہلے تو ہم نے گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت. دیکھیں، ایجوکیشن اس وقت ٹھیک ہوگا، ڈاکٹر اس وقت ہاسپٹل میں جائے گا، ٹیچر اس وقت اپنی کارکردگی اچھا کرے گا، کانٹریکٹر اس وقت اچھا روڈ بنائے گا، پانی کی سہولت آپ کو ٹیوب ویل کی اس وقت اچھی ملے گی جب ایڈمنسٹریٹو گورننس ٹھیک ہوگی. اگر یہ گورننس ہی ٹھیک نہیں ہے تو یہ آپ کے باقی پورا سٹرکچر کبھی ایفیکٹو نہیں ہو سکتا. تو ہم نے پہلا سٹارٹ اپنی گورننس سٹرکچر سے لیا، جس میں ہماری سب سے بڑی بلیو ہے کہ ہم نے، چاہے وہ چیف منسٹر کا سیکریٹریٹ ہو، چیف منسٹر کا اپنا ایک سسٹم ہو، ہمارے سیکریٹریٹ کا نظام ہو، ہم نے اس میں اچھے آفیسرز اور وہ لوگ رکھنے ہیں جنہوں نے ڈیلیوری کی طرف کام کرنا ہے. پھر ہم نے اپنی گورننس سٹرکچر میں ہمارے جو کیبنٹ کا سٹرکچر ہے اس کو پرفارمنس بیسڈ بنانا ہے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں میں ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ 8 مہینے ایک کیبنٹ بھی نہیں ہوئی ہے، اور ہمارے اس 3.5 مہینوں میں 5 کیبنٹ ہوئی ہیں. ماضی میں ایسے بھی کیبنٹ ہوئے ہیں جو شاید 2 گھنٹے کے گزرے، اور ہمارے دور میں ایسے بھی کیبنٹ گزرے جو 12 گھنٹے کے بھی گزرے ہیں. اور ہم نے ان تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ شروع کے 60 دنوں میں more than 60 to 7 لیجسلیشن اینڈ رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ لاس چیز بنائی ہیں اور اسمبلیوں سے بھی اپروو کرا رہے ہیں. ویری بیسک چیزیں. اب جب تک آپ کا گورننس سٹرکچر ان پلیس نہیں ہوگا تو آپ کا ابھی چھوٹی سی مثال لے لیں. اب مینیج نہیں کر سکتے باقی. اب آپ مثال کی لے لیں، کوئٹہ میں ٹریفک کا ہر آدمی کہتے ہیں جی نظام نہیں ہے، لیکن کوئٹہ کے اندر ٹریفک بیورو کا رول لا ہی نہیں ہے. آج اگر آپ کسی وارڈن کسی کو پکڑ بھی لیتا ہے، there is no law to basically do any action. چلان نہیں ہو سکتا اس کا. تو ہم بیورو لا رہے ہیں. میرے لیے آپ کے لیے خبر ہوگی. بلوچستان کے اندر جو بلڈنگ کوڈ اتھارٹی ہے وہ 1935 کا ہے جب زلزلہ آیا تھا، اور 2018 میں ابھی ہم نے لا کے نیا کوڈ کیا ہے. بلوچستان کے اندر بلوچستان ریونیو ایکٹ کو ابھی ہم نے منظور کرایا جو اسمبلی سے بھی پاس ہو گئی ہے. صرف ایک ایکٹ پاس کروانے سے ہمیں 25 ارب روپے ایز ریونیو پروونشل گورنمنٹ آئے گا. ہمارے پورے صوبے کا جو ریونیو ایک سال کا ہے وہ صرف 15 ارب روپے ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ بھی 50-60 پہ لے جائیں گے. پہلی دفعہ ہم نے لینڈ لیز کے حوالے سے ایک فارمولا بنایا جو شاید کسی اور صوبے نے نہیں بنایا،
کہ کوئی بھی فورن ایلیمنٹ بلوچستان کی زمین اون نہیں کر سکتا. یہ ہم نے ابھی یہ جو سائل وسائل کی جو باتیں ہوتی ہیں, یہ اس کو ذرا وضاحت کریں, یہ کہ فورن ایلیمنٹ سے مراد کہ پاکستان سے باہر کا کوئی شخص یا صوبے سے باہر کا؟ نہیں, پاکستان سے باہر. اچھا, پاکستان سے باہر کا شخص اگر اس نے بلوچستان کی زمین لینی ہے تو وہ لیز پہ لے, رینٹ پہ لے یا ایکویٹی شیئرنگ پہ لے. مائنز کی جب بات آتی ہے, بلوچستان کے اندر ایسے ایسے مائنز ہیں جو پچھلے 20-25 سال سے لوگ لے کے بیٹھے میں اور کوئی کام نہیں ہے. ڈیفینیٹلی جب سائل وسائل کی دو ہی باتیں بلوچستان میں آتی ہیں, یا بلوچستان کے منرلز کی بات آتی ہے یا بلوچستان کی زمین کی بات آتی ہے یا ہمارے کوسٹ کی بات آتی ہے. تو یہی چیزوں کے اوپر اگر نہ کوئی لیجسلیشن ہوئی ہے, نہ کوئی رول بنا ہے, نہ کوئی طریقہ کار بنا ہے, تو ترقی کس طرح ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ریفارم بلز, ہیلتھ ایمرجنسی, اسی طرح ویمن رائٹس کا ہم نے ایکٹ ابھی منظور کیا ہے کہ آپ کو سکسیشن کے بعد ایک ٹائم پیریڈ دیا ہے کہ خاتون کو بلوچستان میں اس کے لیے لیجسلیشن پاس کی ہے کہ اس کو اپنا رائٹ آف سکسیشن میں پراپرٹی انہیریٹنس میں ملنا چاہیے وتھ سرٹن پیریڈ آف ٹائم. اور اسی طرح ہم نے نیوٹریشن کا بل منظور کرایا ہے, ہم نے واٹر ایمرجنسی لگائی ہے, اس پہ باقاعدہ ہمارا کام ہو رہا ہے. ایمرجنسی ان ایجوکیشن ہم نے لگائی ہے جس پہ ہم باقاعدہ طریقے کار بنا رہے ہیں. شروع کے 3-4 مہینوں میں کیا ہے. دیکھیں یہ 3-4 مہینوں میں, اور میں بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن دیر از اے لسٹ آف تھنگز وچ وی آر ڈوئنگ ان ایوری کیبنٹ میٹنگ ایز پالیسی میکنگ اینڈ ایوری تھنگ, تاکہ اس بلوچستان کا گورننس کا اسٹرکچر ٹھیک ہوگا تو اس کی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہر جگہ جائے گا. لیکن اگر یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہوگا تو ہم بہت ساری چیزیں نہیں کریں گے. آپ نے ظاہر بہت ساری چیزیں بیان کی, اور کیونکہ وقت کم ہے, ہم 2-3 چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں. تعلیم, پرائمری تعلیم, اس کے لیے اگر کوئی آپ ہمیں دیکھیں, ہمارے پاس تعلیم کا ایک بہت بڑا سسٹم ہم نے کیا ہے کہ ایک ہمارے پاس سی ایم انیشیٹو میں ہم بہت سارے سٹیپس لے رہے ہیں. We are picking up high schools, we are picking up middle schools, we are picking up shelterless schools. بلوچستان میں 1800 ایسے اسکول ہیں جن کے پاس بلڈنگ نہیں ہے, اور ہم نے وہ فیز سٹارٹ کیا ہے کہ یہ جتنی شیلٹرلیس سکولز ہیں ان کو ہم بلڈنگ بنا کے دیں گے. بلوچستان میں بہت سارے ایسے مڈل سکول ہیں جو صرف 2 کمروں پہ مڈل سکولز ہیں. بلوچستان میں ایسے ہائی سکولز ہیں جو صرف 4 کمروں پہ ہائی سکولز ہیں. تو ہمارے ایک بڑا ایکسٹینسو پیکیج ہے جو انشاءاللہ اس مہینے کے اندر ایڈ ہوگا. سب سے بڑی چیز جو بلوچستان میں ہم نے جو کی ہے, مور دین 18,000 جابس شیل بی ایڈورٹائزڈ دس منتھ, جن میں سے 9 سے 10,000 سے آپ نے میرے اگلے سوال کا جواب خود دینا شروع کر دیا. لیکن یہاں پہ ایک سوال تھا کہ آپ زیادہ وضاحت کر سکیں, جو بے روزگاری کی بات آتی ہے, کچھ اندازہ ہے کہ کیا نمبر ہے وہاں پر, اور کتنی جابس کریٹ ہونی چاہیے؟ بلوچستان میں جابز آپ ڈفرینٹ پیکیجز میں کریٹ کر سکتے ہیں. ایک آپ گورنمنٹ کی کریٹ کر سکتے ہیں, ایک آپ اکنامک ایکٹیویٹی کو اپلفٹ کر کے کریٹ کر سکتے ہیں, ایک آپ ایگریکلچر کو بیٹر کر کے کریٹ کر سکتے ہیں, لائف سٹاک میں فیسیلیٹیشن کر کے کر سکتے ہیں, اور بلوچستان میں اپرچونٹی آف ٹورزم کو اگر ہم کوسٹ بیلٹ پہ لاتے ہیں تو انکریز کر سکتے ہیں. فشریز کے اندر انویسٹمنٹ کر کے جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہم انکریز کر رہے ہیں. ہمارا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے منرل ریسورس کا, ریکوڈک ہو, سیندک ہو, اور ایسے 8-10 اور ریجنز ہیں, ان کو ڈیولپ کر کے ہم کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس وہ 8-9 سیکٹرز ہیں جن پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں, پلان بھی کر چکے ہیں, طریقہ کار بھی بنا رہے ہیں, اور یہ جیسے جیسے اپنی امپلیمنٹیشن فیز میں آئیں گے, دس ول بی دا ڈرائیونگ فورس آف اکاموڈیٹنگ دا ہول آف یوتھ اینڈ ان ایمپلائمنٹ ان بلوچستان. اچھا, بات یہ کہ سوالات بے شمار ہو سکتے ہیں اور رہ گئے صرف ہمارے پاس 2 منٹ, اور یہ وہ پہلا انٹرویو ہوگا کہ میرے جوابات بھی بہت جواب ہیں آپ کے پاس, اور یقیناً آپ نے پورا وہ جو کہتے ہیں نا کھیل ہمارے سامنے پیش کیا ہے, جس طرح سے کام ہو رہا ہے. سی پیک کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ وقت نہیں ہے, مناسب نہیں ہے نا. میں چاہوں گا کہ کیا آپ بلوچستان کی طرف سے جو پیغام بلوچستان آخر میں پاکستان کے لیے, خود اپنے صوبے کے لیے, ہمارے پروگرام کے توسط سے جو دینا چاہیں, سی پیک پہ آپ سے انٹرویو الگ سے مدار. جی, تو سی پیک کے حوالے سے یا ویسے ابھی آپ صرف میں سی پیک کو رہنے دیتے ہو, ایک بڑا ایشو ہے نا اس کی. دیکھیں ویسے بلوچستان کے حوالے سے جو سب سے بڑا پیغام جو میرا اوور آل ہے کہ بلوچستان ایک بہت بڑا صوبہ ہے, پسماندہ صوبہ ہے, بس اس بلوچستان صوبے کا پوٹینشیل بہت بڑا ہے. یہ اس ملک کو بھی فائدہ دے گا, یہ اس صوبے کے غیور لوگوں کو بھی فائدہ دے گا, لیکن یہ ہائی ٹائم ہے کہ وفاق, صوبہ, آل سٹیک ہولڈرز یکجا ہو کے ایک پازیٹیو وے میں اس صوبے کی ترقی کی طرف آگے دیکھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے گورننس اچھی کی,
ہم نے لوگوں کے ایشوز کو آن میرٹ ایڈریس کیا اور اپنا فائنینشیل ڈسپلن، اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی پہ رکھا، تو انشاءاللہ آنے والا ٹائم بلوچستان کا بہت اچھا ہوگا۔ جناب آپ نے چیف منسٹر بلوچستان کا پیغام سنا۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔